کبھی کبھی جب انسان صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھر اللہ سے سوال کرنے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ کب تک ایسا ہوگا؟ صرف میں ہی کیوں؟ کیا میں ایسے ہی رہوں گا؟ کب تو مجھ پر رحم کرے گا؟ راتوں میں اٹھ کر روتا ہے، پھر اللہ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے۔ کبھی آسمان کے نیچے بیٹھ کر نظریں ٹکا کر کہتا ہے، یا اللہ کرم کر، رحم کر، مجھے اس پریشانیوں سے نکال۔ اگر آپ بھی ایسا کہتے ہیں تو سنیں، اللہ کو آپ کی یہ ادائیں بہت پسند آتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رب کی رحمت کو جلال آتا ہے۔ سنو، یہ انتظار آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کے ملنے کا، یا پھر کسی آزمائش کے ختم ہونے کا، یا اپنے دعا کی قبولیت کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو جلدی طلب کرتا ہے، اور جب انسان کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے۔ دل میں ہزار خدشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سنو، جب تمہیں مایوسی میں اس طرح کے خیالات پریشان کرنے لگے تو اس آیت کو بار بار یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دلوا دو، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، اگر اللہ کو تمہیں تنگی میں اور آزمائش میں مبتلا رکھنا ہوتا تو پھر وہ بار بار تم سے یہ وعدہ کیوں کرتا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہوں باخدا میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ مجھے میری آزمائشوں میں ہمیشہ نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور میرے اس مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے گا، اور میرا یہ صبر میرے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ سنو، ٹھوکریں اسی کو لگتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیا والا ہے اور کریم ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے، پھر وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو پھر تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ صرف وہ دیر کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو سننے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ تو اللہ انتظار تو کرواتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے۔